اس عبادت کے لیے، روزے کے لیے رمضان کا مہینہ کیوں منتخب کیا گیا بالآخر؟ پہلے تو وہ ہر مہینے کے 3 دن تھے، بالآخر مستقل تا قیام قیامت اور رمضان کا مہینہ ہے۔ اس کی علت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ سارے 12 مہینے اللہ ہی کے ہیں، ہفتے کے سارے دن اللہ ہی کے ہیں، دنوں میں سید الایام جمعے کا دن ہے، مہینوں میں سید الاشہر، یہ جتنے مہینے ہیں ان میں سردار جو ہے مہینوں کا وہ رمضان مبارک ہے۔ کیوں ہے؟ اب آپ پڑھیے تیسری آیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور اس کی مزید کیا ہے تشریح کہ رمضان ہی میں وہ لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب یہاں 2 چیزیں علیحدہ علیحدہ سمجھ لیجیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن حضور پر نازل ہوا 22 برس میں، بہرحال اس ضمن میں رمضان کا چناؤ جو ہوا ہے تو یہ ترجیح بلا مرجح نہیں ہے، ایسے ہی نہیں ہے کہ یوں ہی اس کو ترجیح دے دی گئی، اس کی حکمت ہے، غایت ہے، علت ہے، اس کا سبب ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اسی میں وہ لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ حضور پر قرآن نازل ہوا ہے 22 برس میں، 610 عیسوی سے 632 تک۔ اس معمے کو کیسے حل کریں گے؟ اس کا حل کیا ہے؟ رمضان مبارک کی ایک شب مبارک لیلۃ القدر میں پورا قرآن لوح محفوظ سے دفعتاً پورا کا پورا سمائے دنیا، پہلا آسمان جو ہے ہمارا، اس کے اوپر نازل کر دیا گیا۔ اس کے لیے لفظ انزلہ، انزلہ ینزل انزالن کے معنی ہے دفعتاً کسی چیز کو اتار دینا، اور نزلہ ینزل تنزیلا کے معنی ہے رفتہ رفتہ درجہ 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 اتار دینا۔ اعلام، عالم یعلم اعلاما، کسی شے کو خبردار کر دینا، بتا دینا، بس ہم نے بتا دیا، تم جانو، تمہارا کام۔ تعلیم یہ ہے اس کو درجہ بدرجہ سمجھانا، اس کے دماغ میں اتارنا، دیکھنا کہ اتنی بات سمجھ گیا تو اگلی بات سمجھانا، یہ سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات، تعلیم اس کو کہتے ہیں۔ تو انزال دفعتاً اتار دینا، تنزیل رفتہ رفتہ تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ تو حضور پر تنزیل ہوئی ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جبرائیل نے اس قرآن کو تھوڑا 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 کر کے نزلناہ تنزیلا، رتلناہ ترتیلا، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ لیکن لیلۃ القدر میں جو ماہ رمضان مبارک کی شب ہے، آخری عشرے کی، اس میں پورا قرآن اتار دیا گیا تھا لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ قرآن کیا ہے؟ کیا بنا کر نازل کیا گیا؟ یہ حال ہے، یہ لوگوں کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، اور یہ ہدایت بینات کی شکل میں آئی، واضح تعلیمات جن میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، از خود روشن۔ بینہ اسے کہتے ہیں وہ شے جو از خود روشن ہو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آفتاب آمد، دلیل آفتاب، جب سورج طلوع ہو گیا تو اپنے وجود پر وہ خود دلیل ہے، اسے کسی اور دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، از خود واضح۔ تو بینات من الہدی، جو قرآن کی بنیادی ہدایت ہے وہ بینات پر مشتمل ہے، واضح چیز ہے، جو انسان کے لیے، اس کی فطرت کے لیے جانی پہچانی چیزیں ہیں۔ یہ کوئی باہر کی چیز نہیں آ رہی ہے، اس کے قلب کی گہرائیوں کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، اور اس کی گواہی اس کے قلب کی گہرائیوں سے نکلتی ہے کہ ہاں، دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے، اس نے تو میرے اپنی فطرت کی ترجمانی کی ہے۔ والفرقان، بینات من الہدی والفرقان، یہ بینات کا اطلاق فرقان پر بھی ہو رہا ہے، حق و باطل کے اندر فرق کر دینے والی شے۔ بین صورت میں یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی عظمت کا بیان۔ ویسے تو عظمت قرآن مجید کے اندر بہت سے مقامات پر آئی ہے، اور بڑے ہی پرشکو انداز میں بھی آئی ہے، لیکن یہ اس وقت موقع نہیں ہے اس میں جانے کا۔ یہاں جو قرآن کا تعارف کرایا گیا، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ رمضان میں نازل کیا گیا، لہٰذا رمضان کا مہینہ جو ہے اس عبادت کے لیے خاص اور مختص کر لیا گیا۔